نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، اس کتاب کا تیسرا مقصد العبادات، اور اس مقصد سے متعلقہ 13ویں کتاب کتاب الجہاد، اور اس کتاب کی دوسری فصل احکام الغنائم، مال غنیمت کے احکام، اور اس فصل کی آخری حدیث نمبر 924 924 میم، اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے امام مسلم رحمہ اللہ ہے۔ عن عمر بن الخطاب قال، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ لما کان یوم خیبر اقبل نفر من صحابۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا فلان شہید فلان شہید۔ جب خیبر کا دن تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کئی لوگ آئے تو انہوں نے کہا فلاں آدمی شہید ہے، فلاں آدمی شہید ہے۔ حتی مروا علی رجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے، فقالوا، تو کہا فلان شہید، فلاں آدمی شہید ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، کلا، ہرگز نہیں، یعنی کہ جس آدمی کو تم نے ابھی شہید قرار دیا ہے وہ شہید نہیں ہے۔ انی رأیتہ فی النار، بے شک میں نے اسے آگ میں دیکھا ہے، فی بردۃ غلھا، اس چادر کی وجہ سے جس کی اس نے چوری کی تھی، جس کے ساتھ اس نے خیانت کی تھی، یعنی کہ مال غنیمت یہ جب تک تقسیم نہ کیا جائے یہ امانت کی حیثیت رکھتا ہے، تو اس نے مال غنیمت کی چادر چوری کر لی، بطور خیانت اپنے پاس رکھ لی، جمع نہیں کروائی۔ تو آپ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں، بے شک میں نے اس کو دیکھا ہے، فی الناری، آگ میں، فی بردۃ، اس چادر کی وجہ سے، غلھا، جس کی اس نے خیانت کی، او عباءۃ، یا پھر عباء کی وجہ سے، عباء سے مراد آپ کوٹ لے لیں، کوٹ سے ملتا جلتا لباس لے لیں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے، مراد کون ہے؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے خطاب کے بیٹے، اذهب، جاؤ، فنادی فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ جنت میں مومنوں کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں میں اعلان کر دو کہ بے شک جنت میں مومن ہی داخل ہو سکیں گے۔ قال، جناب عمر کہتے ہیں، فخرجت، تو میں نکلا، فنادیت، تو میں نے یہ اعلان کیا، الا، خبردار، یعنی کہ دھیان سے بات سن لو، توجہ سے سن لو، کہ انہ لا يدخل الجنۃ الا المؤمنون، کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہو سکیں گے۔ اس حدیث سے ایک تو مال غنیمت کا پتہ چلا کہ جب تک یہ تقسیم نہ ہو
تو یہ امانت ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لینا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا اور مال اپنے پاس رکھ لے گا، وہ اس مال کو لے کر روز قیامت حاضر ہوگا، یعنی یہ مال اس کے لیے باعث عذاب بن جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نام لے کر یقینی طور پہ کہنا کہ فلاں آدمی شہید ہے، یہ درست نہیں ہے، سوائے ان کے جن کی شہادت کی گواہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دے دی۔ ان کے بعد جو لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، آپ یقینی طور پہ نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ وہ شہید ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ لڑنے والے کی نیت کیا تھی، وہ کس مقصد سے لڑتا رہا، اللہ نے اس کی شہادت کو قبول کیا یا ریجیکٹ کر دیا۔ جسے آپ ولی سمجھتے ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ ولی نہ ہو۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں نام لے کر یقینی طور پہ گارنٹی دینا غلط ہوگا، اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ پاک و ہند میں یہ چیز عام ہے۔ جس شخص کو بزرگ سمجھتے ہیں اس کی قبر پہ عالی شان مزار و دربار قائم کر دیتے ہیں، اور پھر وہاں پہ عرس شروع ہو جاتا ہے، لوگوں کے جمگٹے قائم ہوتے ہیں، اور پھر یہ یقین کر لیا جاتا ہے کہ یہ آدمی پکا ولی ہے، پکا جنتی ہے، اور اس کے جنت میں جانے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ البتہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اپنے مریدوں میں سے کتنے لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہاں پہ دیکھیے کہ صحابہ کرام کسی شخص کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ شہید ہے، اور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں بالکل نہیں، میں نے تو اس کو جہنم میں دیکھا ہے، کیونکہ اس نے ایک چادر چوری کی تھی، مال غنیمت میں سے ایک چادر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ اب آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام جس کو شہید سمجھ رہے تھے، ولی سمجھ رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اس کو جہنم میں دیکھا۔ اور جرم کیا تھا؟ چادر مال غنیمت میں سے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو آپ ولی سمجھتے ہوں ضروری نہیں کہ وہ جنتی ہو سکتا ہے اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ اللہ سے کوئی بھی گناہ چھپا نہیں رہتا۔ بلکہ یہیں سے مجھے یاد آیا کہ یوٹیوب پہ ایک کلپ موجود ہے، آپ بھی اسے سن سکتے ہیں۔ اس میں ایک غیر مسلم ملک کا آفیسر ریٹائر ہونے کے بعد اپنا کارنامہ بیان کر رہا ہے۔ وہ اس غیر مسلم ملک کی خفیہ ایجنسی میں تھا، اور اس غیر مسلم ملک کی طرف سے بطور جاسوس ایک مسلمان ملک میں رہتا رہا۔ تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہا تھا، اور میں وہاں پہ ایک مزار و دربار پہ بھی چلا جایا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ کچھ کمرے بنے ہوئے تھے جن میں ایسے لوگ رہتے تھے جن کو پیر کہا جاتا تھا، بزرگ کہا جاتا تھا۔ تو ان میں سے ایک کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن میں گیا تو وہ بزرگ تنہا تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے مسلمان نہیں لگتے۔ ان کا بھی کیسے، تم یہ بات کیوں کہہ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے لگتا یہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بالکل میں مسلمان نہیں ہوں، میں ایک اور دین سے تعلق رکھتا ہوں، میرا تمہارا دین ایک ہے۔ پھر اس نے ادھر ہی ایک مورتی چھپا کے رکھی ہوئی تھی اسی کمرے میں، جس کی وہ پوجا کرتا تھا، جو اپنے آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں پیر قرار دیتا تھا۔ تو اس نے اعتراف کیا اس غیر مسلم کے سامنے کہ بالکل میں مسلمان نہیں ہوں، میرا تمہارا دین ایک ہے، یہ مورتی دیکھو میں اس کی پرستش کرتا ہوں، اس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ پیر۔ وہ فوت ہو جائے گا، اس کی عالیشان قبر بنے گی، بہت بڑا مزار بنے گا، لیکن وہ
مسلمان بھی نہیں ہے. تو اس لیے کسی کے بارے میں گارنٹی دینا یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اس کو میں نے جہنم کی آگ میں دیکھا ہے اس چادر کی وجہ سے جس کی اس نے خیانت کی. اور پھر آپ نے عمر فاروق کو بھی بھیجا کہ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں وہی داخل ہو سکے گا جو مومن ہوگا, جو مسلمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے, وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا. یعنی کہ جتنے بھی وہ اچھے کام کر لے, لوگ ہو سکتا ہے اس کی تعریفیں کریں کہ اس نے 1000 یتیموں کی کفالت کر رکھی ہے, 1000 بیواؤں پہ خرچ کرتا ہے, اس کے 50 کے قریب ہاسپٹل چلتے ہیں, اس کی لاکھوں کی تعداد میں ایمبولینسیں چلتی ہیں, اس کا دسترخوان ہے جس سے غریب لوگ کھانا کھاتے ہیں. جتنے بھی اس کے کارنامے ہوں, اگر ایمان نہیں ہے تو ان کارناموں کی آخرت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہمیں چاہیے اپنے ایمان کی بھی فکر کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ایمان کی بھی فکر کریں. ہمارے وہ رشتہ دار جو نمازیں پڑھتے ہیں, حج کرتے ہیں, لیکن اس کے باوجود کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, قبر والوں سے دعائیں کرتے ہیں اور دعا عبادت ہے, تو اس وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں ہے. الفصل الثالث, اب ہم تیسری فصل کی طرف بڑھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ الجزیۃ والموادعہ. جزیہ یہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ اس ٹیکس کو کہتے ہیں جو ان غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا جو مسلمان علاقے میں رہتے تھے. مسلمان گارنٹی دیتے تھے کہ یہاں پہ تمہاری عزت محفوظ رہے گی اور تمہاری جان محفوظ رہے گی, تمہیں امن و امان ملے گا, لیکن تمہیں ٹیکس ادا کرنا ہوگا. تو یہ ٹیکس لیا جاتا تھا کن سے؟ غیر مسلموں سے. اور کئی لوگوں نے اس معاملے کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے کہ جیسے اسلام نے ایسے لوگوں پہ ظلم کیا ہو, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ ٹیکس صرف ان لوگوں سے لیا جاتا تھا جو لڑنے کے قابل ہوتے تھے, عورتوں سے نہیں, بچوں سے نہیں, بوڑھوں سے نہیں. اور آپ دیکھیں ایک نوجوان سے ٹیکس لیا جا رہا ہے, معمولی سا ٹیکس, اور اس کے بدلے میں سہولتیں کتنی مل رہی ہیں. تو یہ ہے جزیہ ٹیکس. اس کا تذکرہ قرآن حکیم میں بھی آتا ہے, حتیٰ یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون. اور اس کے بعد کیا؟ الجزیہ والموادعہ. موادعہ مطلب کیا ہے؟ سلو کر لینا. یعنی کہ اس فصل میں وہ احادیث آئیں گی جن میں جزیے کا تذکرہ ہوگا, اس ٹیکس کا تذکرہ ہوگا جو غیر مسلموں سے لیا جاتا تھا, اور سلو وغیرہ کا تذکرہ ہوگا. باب نمبر 1, باب الوفاء بالعہد, عہد کو پورا کرنا. پہلا باب کس کے بارے میں ہے؟ عہد کی پاسداری کے بارے میں, عہد کو پورا کرنے کے بارے میں. حدیث نمبر 925 925. اس کے بعد اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم. ان حذیفہ بن الیمانی, روایت ہے حذیفہ بن یمان سے. تو حذیفہ کے والد پھر کون ہوئے؟ یمان. قال, وہ کہتے ہیں, ما منعنی ان اشہد بدرا الا انی خرجت انا و ابی حسیل. مجھے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے سے کسی چیز نے منع نہیں کیا, کسی چیز نے نہیں روکا, سوائے اس کے کہ میں اور میرے والد حسیل ہم نکلے. کس کے لیے؟ بدر کی لڑائی کے لیے. قال, حذیفہ کہتے ہیں, فاخذنا کفار قریش, تو ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑ لیا. اچھا یہاں پہ دیکھیے راوی کون ہے؟ حذیفہ بن یمان, اور وہ کہتے ہیں میں اور میرے والد حسیل نکلے. تو والد کا نام پھر کیا ہوا؟ تو والد کا نام حسیل ہے. یمان کیا ہے؟ یہ ان کے والد کا لقب ہے, مشہور حذیفہ بن یمان کے نام سے ہیں, جبکہ یمان ان کے والد کا لقب ہے. نام نہیں, نام کیا؟ حسیل. اور حذیفہ بن یمان وہ صحابی ہیں جنہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رازدان کہا جاتا ہے منافقین کے معاملے میں. تو یہ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں کیوں نہیں شریک ہو سکا,
کہتے ہیں مجھے بدر کی لڑائی میں شریک ہونے سے کسی چیز نے نہیں منع کیا سوائے اس کے کہ میں اور میرے والد حسین نکلے. قال حذیفہ کہتے ہیں فاخذنا کفار قریش، تو ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑ لیا، مجھے بھی میرے والد صاحب کو بھی، ان کے باپ بیٹا دونوں اس لڑائی میں شریک ہونے کے لیے نکلے ہیں. قالوا انکم تریدون محمدا، انہوں نے کہا کہ تم محمد کا ارادہ کیے ہوئے ہو، یعنی کہ محمد کی طرف جا رہے ہو، اس کی مدد کرنا چاہتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. فقلنا، تو ہم نے کہا ما نریدہ، ہم محمد کا ارادہ نہیں کیے ہوئے، ہم محمد کی طرف نہیں جا رہے، ہم محمد کی مدد کے لیے نہیں جا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. ما نرید الا المدینہ، ہم مدینہ جا رہے ہیں، ہمارا ارادہ صرف اور صرف مدینے کا ہے. ما نرید الا المدینہ، ہم نہیں قصد کیے ہوئے مگر کس کا؟ مدینے کا. فَأَخَذُوا مِنَّا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ لَنَنصَرِفَنَّ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو انہوں نے ہم سے اللہ کے نام پہ عہد لیا اور میثاق لیا کہ ہم لازمی طور پہ مدینہ جائیں گے. وَلَا نُقَاتِلُ مَعَهُ، اور ہم ان کے ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے، یعنی کہ محمد کے ساتھ مل کر کفار سے نہیں لڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب حذیفہ اور ان کے والد کفار قریش سے یہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر نہیں لڑیں گے اور ہم مدینہ چلے جائیں گے. فَأَتَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حذیفہ کہتے ہیں تو ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. فَأَخْبَرْنَاهُ الْخَبَرَ، ہم نے آپ کو پوری بات بتائی کہ ایسے ایسے ہم آ رہے تھے اور ہمیں قریش کے کافروں نے پکڑ لیا اور ہمیں اس عہد پہ مجبور کیا گیا، ہم عہد کر بیٹھے ہیں لیکن ہم لڑنے کے لیے آ گئے، ہم نے لڑنا ہے. فقال، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا انصرفا، واپس چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ؟ مدینہ. واپس چلے جاؤ. نفی لہم بعہدہم، ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے، جو عہد انہوں نے تم سے لیا ہے ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے. وَنَسْتَعِينُ اللَّهَ عَلَيْهِمْ، اور ہم اللہ سے مدد طلب کریں گے ان کے خلاف. یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے. ہم پہلے ایک حدیث پڑھ چکے ہیں جس کا نمبر کیا ہے، جس کا نمبر ہے 912 912، کہ الحرب خدعۃ یا الحرب خدعۃ، کہ لڑائی دھوکے کا نام ہے، چال بازی کا نام ہے. تو میں نے وہاں پہ گزارش کی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کافروں سے کوئی وعدہ کر کے توڑ دیں، معاہدہ کر کے اس کو توڑ دیں، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے. اور میں نے امام نووی رحمہ اللہ کی عبارت بھی نقل کی تھی کہ اتفقوا علی جواز خداع الکفار کیفما امکن، مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کافروں کو دھوکہ دینا جائز ہے جیسے بھی ممکن ہو، الا ان یکون فیہ نقض عہد او امان، ہاں اگر دھوکہ دیتے ہوئے کافروں سے کیا ہوا عہد توڑا جا رہا ہو یا ان کو دی گئی امان کو نظر انداز کیا جا رہا ہو تو یہ جائز نہیں ہے. تو اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ حذیفہ بن یمان اور ان کے والد سے قریشیوں نے عہد لیا ہے زبردستی، اور وہ بدر میں پہنچ گئے. اور مسلمان اس لڑائی میں زیادہ تھے کہ تھوڑے تھے؟ بہت تھوڑے. اور مسلمانوں کی پہلی باقاعدہ لڑائی تھی اہل مکہ کے ساتھ. اس لڑائی میں مسلمانوں کو ایک ایک مجاہد کی ضرورت تھی. اس کے باوجود عہد کی پاسداری آپ دیکھیے، چاہے وہ عہد کافروں نے لیا ہو، چاہے وہ معاہدہ آپ نے کافروں سے کر رکھا ہو، عہد کی پاسداری دیکھیے. آپ کہہ رہے ہیں تم دونوں باپ بیٹا واپس چلے جاؤ، ہم ان کا عہد پورا کریں گے اور اللہ سے ان کے خلاف مدد مانگیں گے. اس سے ایک اور پیغام ملا کہ مسلمان جنگ جیتا کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے،
اللہ کو ناراض کر کے جنگ جیتنا ممکن نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، تم واپس چلے جاؤ، ہم عہد کو پورا کریں گے، یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے عہد کو پورا کریں گے، اور پھر یہ اطاعت والا کام کر کے، یہ نیکی والا کام کر کے، یہ خیر والا کام کر کے اللہ سے مدد مانگیں گے۔ تو جنگ جیتنی ہے مسلمانوں نے تو کیا کریں؟ اللہ کی شریعت پہ عمل کریں، اللہ کے دین پہ عمل کریں، اللہ کے قرآن پہ عمل کریں۔ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر کے، کفر و شرک کے اڈے قائم کر کے، اور اعلانیہ طور پہ سود کو رواج دے کر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کافروں سے جیت نہیں سکتے۔ جناب عمر فاروق نے کہا تھا، اور ان کی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ ہم میں اور کافروں میں فرق کس چیز کا ہے؟ اللہ کی اطاعت کا، ورنہ اسباب کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم بھی اللہ کو ناراض کر بیٹھیں تو پھر تو وہی جیتیں گے، کیونکہ اسباب کے لحاظ سے وہ ہم سے آگے ہیں، تعداد کے لحاظ سے ہم سے آگے ہیں، اسلحہ کے لحاظ سے ہم سے آگے ہیں۔ تو ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ اللہ کی مدد سے، اللہ کو راضی کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے۔ تو بہرحال اس پہلے باب سے کیا پتہ چلا؟ عہد کی پاسداری کرنی چاہیے۔ کچھ علماء کرام نے یہاں پہ وضاحت کی ہے، اور ان میں سے ایک بڑے امام نووی ہیں، جو مسلم شریف کی شرح لکھنے والے امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، ہم ان کے عہد کو پورا کریں گے۔ آپ کا یہ فرمان بطور وجوب نہیں ہے، اس پہ یعنی کہ آپ نے ان کے عہد کو وہ پورا کیا ہے، یہ آپ پہ واجب نہیں تھا، یہ عہد پورا کرنا آپ پہ واجب نہیں تھا، کیونکہ ایسے عہد کو پورا کرنا جائز نہیں ہے جس کا تقاضا یہ ہو کہ میں مسلمان حکمران کے ساتھ مل کے نہیں لڑوں گا۔ تو پھر دیگر علماء کرام کے بھی اقوال ہیں، ایک آدمی کو کافر قیدی بنا لیتے ہیں اور اس سے معاہدہ کر لیتے ہیں کہ تم نہیں بھاگو گے ہماری جیل سے، تو کیا وہ اس وعدے کو پورا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس معاملے میں علماء کرام میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ باب نمبر 2، باب امان النساء و جوارہن، عورتوں کا امان دے دینا، کسی کافر کو کیا دے دینا؟ امان دے دینا، اور ان کو پناہ دے دینا، اور ان کا پناہ دینا، کن کا؟ عورتوں کا، یعنی کہ عورتوں کی جانب سے کسی کافر کو امان دے دینا یا پناہ دے دینا، کیا اس کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے کہ ادنا سے ادنا مسلمان کسی کافر کو امان دے دے، پناہ دے دے، تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ اس کے امان کو قبول کریں۔ اس مسلمان نے کسی کافر کو پناہ دے دی ہے اور اس کو کہہ دیا کہ تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، تو اس نے کیا دے دی؟ پناہ دے دی، امان دے دی۔ اب کسی بھی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی امان کو توڑیں اور اس کو قتل کریں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتوں کی امان کا بھی اعتبار ہوگا؟ تو امام بخاری وغیرہ نے یہ احادیث سے لا کر اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ تو یہ حدیث ہے 926 926 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی مرہ مولا ام ہانی بنت ابی طالب، روایت ابو مرہ سے،
ابو مرہ کون ہیں؟ یہ آزاد کردہ غلام ہیں ام ہانی بنت ابی طالب کے. ام ہانی بنت ابی طالب یہ نام بتا رہا ہے کہ ام ہانی کون ہے؟ جناب علی کی بہن ہیں، جناب علی کی سسٹر ہیں. ام ہانی، ہانی کی ماں، ہانی ان کے بیٹے کا نام تھا. تو اور یہ ام ہانی وہ ہیں جو فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئی ہیں. تو ام ہانی بنت ابی طالب ان کے ذات کردہ غلام ابو مرہ وہ راوی ہیں حدیث کے. وہ کہتے ہیں کہ انہ سمع ام ہانی بنت ابی طالب تقول، یہ ابو مرہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا کہ وہ کہہ رہی تھیں ذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گئی فتح مکہ والے سال. فتح مکہ والے سال میں نبی علیہ السلام کے پاس گئی. فوجدتہ یغتسل، تو میں نے آپ کو اس حالت میں پایا کہ آپ غسل کر رہے تھے، میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا. وفاطمۃ ابنتہ تسترہ، اور آپ کی صاحبزادی فاطمہ وہ آپ کے لیے پردہ کیے ہوئے تھیں، وہ آپ کے لیے کیا قائم کیے ہوئے تھیں؟ پردہ. فسلمت علیہ، میں نے آپ کو سلام کہا. فقال، تو آپ نے کہا من ہذہ، یہ کون ہے؟ فقلت انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں نے کہا کہ میں ابو طالب کی بیٹی ام ہانی ہوں، یعنی کہ میں ابو طالب کی بیٹی ہوں، وہی ابو طالب جو آپ کے چچا آپ کا دفاع کرتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے، آپ کا ساتھ دیتے رہے، میں اسی ابو طالب کی بیٹی کون ہوں؟ ام ہانی. فقال، تو آپ نے کہا مرحبا بام ہانی، ام ہانی کو میں ویلکم کرتا ہوں، جیسے آج کہتے ہیں اہلا وسہلا مرحبا، تو آپ نے کہا مرحبا بام ہانی. فلما فرغ من غسلہ، تو جب آپ اپنے غسل سے فارغ ہوئے، قام، آپ کھڑے ہوئے، فصلی 8 رکعات، تو آپ نے 8 رکعتیں ادا کیں. کتنی رکعتیں ادا کیں؟ 8 رکعتیں. ملتحفا فی ثوب واحد، جبکہ آپ ایک ہی چادر میں لپٹے ہوئے تھے. یہاں پہ ایک تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے 8 رکعتیں کون سی ادا کی ہیں. کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ چونکہ مکہ فتح ہوا تھا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ 8 رکعتیں ادا کی ہیں، تو یہ نماز شکر ہوئی، یہ شکرانہ نماز ہوئی. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ شکرانہ نماز نہیں ہے. ویسے بھی شکر کے سجدے تو موجود ہیں، ان کا تذکرہ آتا ہے کہ جو ہی کوئی اچھی خبر ملتی آپ سجدے میں پڑ جاتے، لیکن نفل پڑھے گئے ہوں شکرانے کے طور پہ باقاعدہ، اس کا ثبوت میرے ناقص علم کے مطابق نہیں ملتا. اور یہ نماز شکرانے کی نماز نہیں ہے، یہ چاش کی 8 رکعتیں تھیں. کون سی نماز تھی؟ چاش کی 8 رکعتیں تھیں. تو چاش کے آپ 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 8 بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ام ہانی کہہ رہی ہیں آپ نے 8 رکعتیں کیسے ادا کی؟ لباس کیا پہنا ہوا تھا آپ نے؟ ایک چادر. اس سے پتہ چلا کہ ننگے سر نماز پڑھنا جائز ہے، بلکہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ننگے سر نماز ادا کی ہے. جب ایک چادر میں آپ لپٹ کے نماز پڑھیں گے تو سر آپ ڈھانکنا ممکن نہیں ہے. وہ چادر پنڈلیوں سے کہاں تک پہنچے گی؟ بڑی مشکل سے کندھوں تک. تو آپ کا ایک چادر میں لپٹ کے نماز پڑھنا دلیل ہے کہ آپ نے اس موقع پہ نماز پڑھی ہے، تو آپ کا سر کیا تھا؟ ننگا تھا. فقلت، تو میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، زعم ابن امی علی انہ قاتل رجلا قد اجرتہ، اے اللہ کے رسول، میری ماں کے بیٹے کا یہ دعویٰ ہے، میری ماں کے بیٹے علی کا یہ دعویٰ ہے
میری ماں کے بیٹے علی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا جس کو میں نے پناہ دی ہے، فلاں حبیرہ کا بیٹا، فلاں حبیرہ کا بیٹا۔ یہ ایک تو ام ہانی نے کیا کہا ہے کہ میری ماں کے بیٹے علی نے، اس کا یہ کہنا ہے، اس کا یہ موقف ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ قتل کرے گا۔ تو کیا از علی ام ہانی کے ماں کی طرف سے بھائی ہیں یا دونوں طرف سے؟ صحیح بات ہے کہ دونوں کی طرف سے بھائی ہیں، لیکن یہ بات کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ حالانکہ میرا ان کے سگا بھائی ہے، میری ماں کا بیٹا ہے، جس کو میں نے پناہ دی ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا۔ جی تو اے اللہ کے رسول، میری ماں کے بیٹے علی کا یہ موقف ہے، اس کا یہ کہنا ہے انہ قاتل رجلا، کہ وہ اس آدمی کو قتل کرے گا، قد اجرتو، جس کو میں نے پناہ دے دی ہے۔ کس کو پناہ دی تھی؟ حبیرہ کے بیٹے فلاں کو۔ اب حبیرہ کون ہے؟ یہ ام ہانی کے شوہر ہیں۔ حبیرہ کون ہے؟ ام ہانی کے شوہر۔ تو حبیرہ کا بیٹا ممکن ہے وہ ام ہانی کا بھی بیٹا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حبیرہ کا بیٹا کسی اور بیوی سے ہو، حبیرہ کی کسی اور بیوی سے ہو، اللہ عالم یہ کون ہے۔ تو بہرحال حبیرہ کا بیٹا ہے۔ تو کیا کہہ رہی ہیں کہ میری ماں کے بیٹے علی کا یہ موقف ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس آدمی کو قتل کریں گے جس کو میں پناہ دے چکی ہوں۔ وہ کون ہے جس کو پناہ دے چکی ہوں؟ حبیرہ کا بیٹا فلاں، اس کا نام لیا، یعنی کہ وہ یہاں پہ مذکور نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی، ہم نے اس کو پناہ دے دی جس کو تو نے پناہ دے دی ہے، یعنی کہ تیری پناہ کا اعتبار ہوگا، تیری پناہ کو ہم مانتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے عورتوں کی امان کا اعتبار کیا کہ نہیں کیا؟ جس زمانے میں نبی علیہ السلام نے عورتوں کی امان کا اعتبار کیا ہے، اس زمانے میں عورتوں کو کوئی بھی مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا، اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہوگا کہ اس زمانے میں کوئی بھی ایسی قوم نہیں ہوگی جو عورت کو یہ حیثیت دیتی ہو کہ اگر وہ کسی کافر کو، ان کے مخالف کو پناہ دے دے تو باقی سارے لوگ اس کی پناہ کو مان لیں۔ آج کے زمانے میں ممکن ہے، کیونکہ آج کے زمانے میں پہلے کیا تھا؟ پہلے تفرید تھی، عورتوں کو ان کے حقوق دینے میں کیا تھی؟ کمی کوتاہی تھی، تفرید۔ اور اب کیا شروع ہو گیا؟ افراط، حد سے آگے بڑھنا۔ اب عورتوں کو اتنے حقوق دینے کی بات ہو رہی ہے کہ شاید یہ حقوق مردوں سے بھی بڑھ کر ہیں، اور جو کچھ عورتوں کو دیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو رہا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو حقوق دے دیے ہیں، وہ سب سے بڑھ کر اس معاملے میں ناکام ثابت ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے ہیں جو دینے چاہیے تھے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ قد اجرنا من اجرتی یا ام ہانی، اے ام ہانی، جس کو آپ نے پناہ دے دی اس کو ہم نے پناہ دے دی۔ قالت ام ہانی، ام ہانی کہتی ہیں وذالک ضحن، اور یہ چاش کا وقت تھا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کون سا وقت تھا؟ چاش کا وقت تھا۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب اسم من قتل معاہدا، گناہ اس شخص کا جو کسی ذمی کو قتل کر دے، ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے معاہدہ ہو چکا ہو، جو مسلمان ملک میں رہ رہا ہو اور جزیہ ادا کرتا ہو، ٹیکس ادا کرتا ہو۔ تو گناہ اس شخص کا جو کسی ایسے شخص کو قتل کر دے جس سے عہد ہو چکا ہو، جو ذمی ہو۔ حدیث نمبر 927، 927 خا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، روایت ہے کس سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا
من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی عہد والے کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ جنت کی خوشبو اتنی اعلیٰ ہوگی کہ اگر آپ جنت سے اس قدر دور کھڑے ہیں کہ جتنا فاصلہ 40 سال کے سفر سے طے ہوتا ہے اتنے آپ دور ہیں۔ آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ سے مکہ جاتے تھے تو وہ فاصلہ کتنے دنوں میں طے ہوتا تھا؟ تقریباً 8 دنوں میں، اور وہ آج کل کے لحاظ سے کتنے کلومیٹر بنتے ہیں؟ 400 کلومیٹر۔ تو اب 40 یہ 8 دن کا ہے، تو اگر مینا آپ چلیں گے تو کتنے کلومیٹر ہو گئے؟ 1600 کلومیٹر۔ اور اب اگر آپ 1 سال چلیں تو کتنے کلومیٹر ہو گئے؟ 16 کو 12 سے ضرب دیں۔ تو اس انداز سے آپ حساب کر لیں، آپ دیں ضرب، اس حساب سے آپ دیکھ لیں کہ 1 سال میں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ 40 سال میں کتنے کلومیٹر بنتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جنت کی خوشبو اتنی تیز ہوگی کہ وہ اتنی دور سے آ رہی ہوگی، لیکن کسی ایسے آدمی کو قتل کرنا جس سے عہد ہو چکا ہے، جس کو امان دی جا چکی ہے، جو مسلمانوں کے ہاں رہ رہا ہے، تو اس کو اگر آپ قتل کریں گے تو اتنا بڑا جرم ہے کہ وہ شخص جو یہ جرم کرے گا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی دوری سے آ رہی ہوگی، 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی۔ 192 کیا؟ تو بہرحال آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ خود حساب کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک اندازہ کر سکتے ہیں کہ 40 سال سفر کریں تو کتنے کلومیٹر فاصلہ بنتا ہے، اور جنت سے کتنی دور شخص کھڑا ہوگا اور اس کو خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ کریں جنت کتنی عظیم نعمت ہے، اور جنت کی خوشبو یعنی کہ کہاں کہاں تک پہنچ رہی ہوگی، اور جنت کی خوشبو کتنی اعلیٰ ہوگی۔ تو ایسے جنت کی ہر نعمت اعلیٰ ہوگی۔ اس کے بعد باب نمبر 4، باب تحریم الغدر، حدیث نمبر 928، 928، تحریم الغدری، دال کے اوپر سکون پڑا جائے گا، تحریم الغدری، بد عہدی کی حرمت، یعنی کہ معاہدہ توڑ دینا یہ حرام ہے۔ اس باب میں تذکرہ ہوگا اس چیز کا کہ معاہدہ کر کے معاہدہ توڑ دینا یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ حدیث نمبر 928، قاف۔ اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دینے والے کون ہیں؟ امام بخاری اور امام مسلم۔ عن ابن عمر، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الغادر ينصب له لواء یوم القیامہ، کہ بے شک بد عہدی کرنے والے کے لیے، معاہدے کو توڑ دینے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈے کو نصب کیا جائے گا۔ جو بد عہدی کرنے والا ہے اس کے لیے روز قیامت ایک جھنڈا نصب کیا جائے گا۔ فیقال، تو کہا جائے گا، ہذہ غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے، اس کی بد عہدی کی علامت ہے، یعنی تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا غلط آدمی ہے اور اس نے کتنا غلط کام کیا تھا، اس کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا، اور اعلان ہو رہا ہوگا کہ یہ فلاں بن فلاں کی بد عہدی کا نشان ہے، اس کی بد عہدی کی علامت ہے۔ اور اس حدیث سے دیگر مسائل کے علاوہ یہ بھی پتہ چلا کہ روز قیامت ہر انسان کو اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا،
ماں کی طرف نہیں۔ یہ جو مشہور ہے لوگوں میں کہ روز قیامت ہر ایک کو منسوب کیا جائے گا کس کی طرف؟ ماں کی طرف۔ کیوں؟ کہتے ہیں تاکہ اگر کسی عورت نے غلط کام کیا ہے تو اس کے اوپر پردہ پڑا رہے۔ تو یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روز قیامت جس کا نام لیا جائے گا اسے اس کے باپ کی طرف منسوب کیا جائے گا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں آپ کہ قیامت کے دن اس شخص کے لیے جھنڈا نصب کیا جائے گا جو بدعہدی کرنے والا ہوگا، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ معاہدہ توڑنا کتنا بڑا جرم ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ اس کے بعد حدیث نمبر 929 929 میم، اس حدیث کو بیان کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی سعید قال، روایت ہے جناب ابو سعید سے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لکل غادر لواء یوم القیامہ یرفع له بقدر غدری، کہ قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا، ہر اس شخص کے لیے جو بدعہدی کرنے والا ہوگا۔ قیامت کے دن ہر اس شخص کے لیے جھنڈا بلند کیا جائے گا جو بدعہدی کرنے والا ہوگا۔ وہ کتنا بلند کیا جائے گا؟ یرفع له بقدر غدرہ، اس کی بدعہدی کی مقدار کے برابر، اس کی بدعہدی کے بقدر وہ جھنڈا جو ہے بلند کیا جائے گا۔ اگر کسی کی بدعہدی ہلکی ہے تو جھنڈا بلند ہوگا کم فاصلے پہ، اگر کسی کی بدعہدی بڑی ہے تو جھنڈا بہت اونچا ہوگا۔ الا خبردار، ولا غادر آدم غدرا من امیر عامت، اور غدر کے لحاظ سے، بدعہدی کے لحاظ سے اس سے بڑا بدعہد کوئی نہیں ہے۔ غدر کے لحاظ سے جو عام لوگوں کا امیر ہے، جو عام لوگوں کا کیا ہے؟ عام لوگوں کا امیر، عام لوگوں کا سربراہ، اس کی بدعہدی سے بڑھ کر کسی کی بدعہدی نہیں ہے۔ بدعہدی کے لحاظ سے اس سے بڑا بدعہد کوئی نہیں ہے جو بدعہدی کرے جبکہ وہ عام لوگوں کا سربراہ ہو، عام لوگوں کا حکمران ہو۔ کہ ان کے حکمران بھی اگر بدعہدی کرے تو پھر پاسداری کون کرے گا؟ اس کو بدعہدی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں، سارے وسائل آپ کے پاس ہیں، پھر بھی آپ بدعہدی کرتے ہیں۔ تو جو عام لوگوں کا سربراہ ہونے کے باوجود بدعہدی کرے اس سے بڑا بدعہد کوئی نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حکمرانوں کو خصوصی طور پہ بدعہدی سے کیا کرنا چاہیے؟ بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ باب نمبر 5، باب اخذ الجزیۃ من المجوسی، مجوسیوں سے کیا لینا؟ جزیہ لینا، ٹیکس لینا۔ یہ تو معلوم ہو چکا کہ جزیہ ان کافروں سے لیا جا سکتا ہے جو مسلمان علاقے میں رہیں گے۔ جب بھی جہاد ہوگا، لڑائی ہوگی، تو کافروں کے سامنے 3 آپشن رکھے جائیں گے۔ نمبر 1، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو جزیہ دے دو اور پرامن طور پہ ہمارے پاس رہو، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کرتے، جزیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جزیہ ہر ایک سے لیا جائے گا یا مخصوص کافروں سے لیا جائے گا، اور کئی کافر ایسے ہیں جن سے نہیں لیا جائے گا۔ کئی علماء کرام کی رائے ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ لیا جائے گا، اور باقی جو کفار اور مشرکین ہیں ان سے جزیہ نہیں لیں گے، بلکہ ان کو کہیں گے یا اسلام قبول کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی کہ جزیے کی جو نرمی ہے، جو سہولت ہے، یہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ہے، یا پھر ان کے ساتھ ملایا جائے گا کہ ان کو مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو۔ اور ایک موقف یہ ہے
کہ جزیہ سب کافروں کے لیے ہے، سب مشرکین کے لیے ہے. جو بھی کافر اسلام قبول نہیں کرتا اور مسلمانوں کے علاقے میں رہنا چاہتا ہے اسے جزیہ دینا ہوگا یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جائے. تو باب کیا ہے؟ باب نمبر 5، باب اخذ الجزیۃ من المجوس، مجوسیوں سے جزیہ لینا، یعنی کہ یہ کیسا ہے، جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، اس بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 930 930. عن عمرو بن دینار، امام بخاری اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کس سے؟ عمرو بن دینار سے. وہ کہتے ہیں کنت جالسا مع جابر بن زید و عمرو بن اوس، میں جابر بن زید بصری اور عمرو بن اوس ثقفی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فحدثہما بجالۃ سنۃ 70، تو انہیں بتایا بجالہ نے سن 70 ہجری میں، کس سال؟ 70، ان کے 70 ہجری والے سال بجالہ نے بتایا. اور بجالہ کون ہے؟ بجالہ بن عبدہ التمیمی البصری، اور یہ تابعی ہیں. یہ کون ہیں؟ تابعی ہیں، ایک عظیم الشان تابعی ہیں، بڑے تابعی ہیں، مشہور تابعی ہیں. تو عمر بن دینار کہہ رہے ہیں کہ بجالہ نے بتایا کن کو؟ جابر بن زید اور عمر بن اوس کو. کس سال؟ سن 70 ہجری میں. اور یہ کون سا سال ہے؟ کہتے ہیں عام حج مصعب بن زبیر باہل البصرہ، جس سال مصعب بن زبیر نے اہل بصرہ کے ساتھ حج کیا، جس سال مصعب بن زبیر نے اہل بصرہ کو حج کرایا. عند درج زمزم، کہاں پہ بجالہ نے یہ بات بیان کی؟ زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر، زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر. اچھا جی، ایک تو یہ پتہ چلا کہ یہ جو بات آ رہی ہے یہ بتانے والے کون ہیں؟ بجالہ. اور بجالہ کون ہے؟ تابعی، مشہور تابعی، بڑے تابعی ہیں. اور انہوں نے یہ بات جابر بن زید بن اوس کو کب بتائی ہے؟ سن 70 ہجری میں. اور یہ وہ سال ہے جس سال حکومت مکہ پہ کن کی تھی؟ عبداللہ بن زبیر کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما. اور مدینہ پہ، عراق پہ، کوفہ، بصرہ، ان علاقوں پہ بھی عبداللہ بن زبیر کی حکومت تھی. اور دمشق میں حکومت قائم کر لی تھی کس نے؟ مروان بن حکم نے، اور اس کے بعد ان کے بیٹے نے. تو ادھر ان کی حکومت تھی، ادھر عبداللہ بن زبیر کی تھی. تو بصرہ پہ جو حکمران تھے، بصرہ کے جو گورنر تھے، وہ عبداللہ بن زبیر کے بھائی تھے. کون؟ مصعب بن زبیر. تو زمزم کی سیڑھیوں کے پاس بیٹھ کر، اب پرانے لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، زمزم کی سیڑھیاں. جو نئے لوگ ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے. یعنی کبھی آپ اگر 30 سال 35 سال پیچھے چلے جائیں تو زمزم کے کنویں کی طرف سیڑھیاں جاتی تھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ جو سیڑھیاں سن 70 ہجری میں تھیں وہ بھی یہیں تھیں، نہیں، وہ اس زمانے کے لحاظ سے ہوں گی، لیکن یعنی کہ تقریباً 30 سال پہلے تک یہ سیڑھیاں موجود تھیں. اور جہاں پہ لوگ طواف کرتے ہیں بیت اللہ، وہاں پہ سیڑھیاں نیچے جا رہی ہوتی تھی اور کوئی بھی آدمی نیچے جا سکتا تھا. اور وہ جب نیچے دیکھتا تو اس کو زمزم کا پانی نظر آتا تھا. شیشہ لگا دیا گیا تھا تاکہ کوئی گرے نہیں، لیکن نظر آتا تھا. تو بہرحال زمزم کی سیڑھیوں کے پاس یہ گفتگو ہو رہی ہے. قالا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ بجالہ نے کہا کہ کنت کاتبا لجز ابن معاویہ عم الاحنف، میں جز بن معاویہ کا کاتب تھا جو کہ احنف بن قیس کے چچا ہے. میں جز بن معاویہ کا کیا تھا؟ ان کا میں کاتب تھا. اور جز بن معاویہ کون ہے؟ وہ احنف بن قیس کے کیا لگتے ہیں؟ چچا. کہتے ہیں فاتانا کتاب عمر بن خطاب، تو ہمارے پاس عمر بن خطاب کا لیٹر آیا.
قبل موتہ بسنہ، ان کے فوت ہونے سے 1 سال پہلے. تو یہ کب آیا؟ سن 22 ہجری میں. کب آیا؟ سن 22 ہجری میں. تو اس لیٹر میں کیا تھا؟ فرقوا بین کل ذی محرم من المجوسی، مجوسیوں میں سے ہر ان 2 لوگوں کے مابین جدائی ڈال دو جو محرم ہیں، یعنی کہ ہر وہ میاں بیوی جو کیا ہے؟ محرم ہیں، ان میں جدائی ڈال دو. یعنی کہ اگر کسی آدمی نے شادی کر رکھی ہے کس سے؟ اپنی بیٹی سے. باپ اور بیٹی نے شادی کی ہوئی ہے، ان کو الگ کر دو، یہ رشتہ جائز نہیں ہے چاہے وہ مجوسی ہیں. اور اگر کہیں پہ بھائی اور بہن نے شادی کر رکھی ہے تو ان کو الگ کر دو. اور اگر کسی جگہ کسی آدمی نے اپنی بھانجی سے شادی کر رکھی ہے یا بھتیجی سے شادی کر رکھی ہے تو ان کو الگ کر دو. تو جہاں پہ بھی کسی عورت اور اس کے محرم کے مابین شادی ہوئی ہے ان میں جدائی ڈال دی جائے، ان کو الگ کر دیا جائے. اس سے پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم جو مسلمان ممالک میں رہیں گے انہیں علانیہ طور پہ کفر کرنے کی اور کبیرہ گناہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مسلمان حکومت انہیں دین اسلام اختیار کرنے پہ مجبور نہیں کرے گی، انہیں نماز قائم کرنے پہ مجبور نہیں کرے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب سر عام کریں. ایسا نہیں ہوگا. تو یہ وہ گناہ تھا جو سر عام ہو رہا تھا، اس سے جناب عمر فاروق نے کیا کیا؟ روک دیا. اور کہا فرقوا بین کل ذی محرم المجوسی، مجوسیوں میں سے ہر اس میاں بیوی کے مابین جدائی ڈال دو جہاں پہ خامند کیا ہے؟ محرم ہے اور اس کی بیوی کا. ولم یکن عمر اخذ الجزیۃ من المجوسی، اور جناب عمر نے مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیا تھا. حتیٰ شہید عبد الرحمن بن عوف، یہاں تک کہ عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذها من مجوسی حجر، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جزیہ لیا تھا حجر شہر کے مجوسیوں سے. تو مجوسیوں سے جزیہ لینا نہ لینا اس مسئلے میں جناب عمر کو تردد تھا، اشکال تھا، کیونکہ جزیہ لینا بنیادی طور پہ یہ سہولت ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجوسی مسلمان ممالک میں رہیں گے، ان کے علاقوں میں رہیں گے، اپنی زمین پہ رہیں گے جس زمین پہ پہلے رہتے تھے فتح ہونے سے پہلے. مسلمانوں نے مجوسیوں کا علاقہ فتح کر لیا، اب بھی مجوسی اسی علاقے میں رہیں گے، اپنے گھروں میں اپنی زمینوں میں ادھر ہی رہیں گے، لیکن کیا ادا کریں گے؟ جزیہ ادا کریں گے. تو سوال تھا کہ مجوسیوں سے یہ جزیہ لیا جائے کہ نہ لیا جائے. جزیہ نہ لینا یہ مجوسیوں کے لحاظ سے ایک سختی تھی، اگر جزیہ نہ لیتے تو وہ پریشان ہو جاتے. لیکن جناب عمر فاروق نے جزیہ لیا کیونکہ عبد الرحمن بن عوف نے حدیث بیان کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر کے مجوسیوں سے جزیہ لیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کرام جب ان کو صحیح حدیث مل جاتی تو وہ اپنی رائے سے رجوع کر لیتے. مسئلے میں اگر اشکال ہوتا تو اشکال دور ہو جاتا. اور دیکھیے کہ حدیث کے اوپر انہیں کتنا یقین اور اعتماد تھا. عبد الرحمن بن عوف اکیلے حدیث بیان کرنے والے، ایسا نہیں ہے کہ کہا گیا ہو کہ تم اکیلے ہو، تمہاری حدیث جو ہے خبر واحد بنتی ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے. جب تک کہ 10-15 لوگ نہیں بیان کریں گے ہم آپ کی بیان کردہ حدیث پہ عمل نہیں کر سکتے. جب بھی حدیث صحیح ہو اسے بیان کرنے والے سب قابل اعتماد اور قابل اعتبار ہوں تو اس حدیث پہ عمل کیا جائے گا، اور یہ بہانہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ خبر واحد ہے. اس کے ساتھ ہی تیسری فصل اپنے اختتام کو پہنچی اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں چوتھی فصل الخیل والرمی. یہ چوتھی فصل میں کیا تذکرہ ہوگا؟ کن احادیث کا؟ وہ احادیث جو گھوڑے کے بارے میں ہے، تیر اندازی کے بارے میں، نشانہ بازی کے بارے میں، اور جو
جانوروں میں دوڑ کے بارے میں ہے، جانوروں میں دوڑ کروانا، گھوڑوں میں، اونٹوں میں، اس بارے میں۔ باب نمبر 1، باب الخیل معقود فی نواصیہ الخیل، خیر کہ گھوڑوں کی پیشانی میں خیر رکھ دی گئی ہے۔ گھوڑوں کی پیشانی میں کیا رکھ دی گئی ہے؟ خیر رکھ دی گئی ہے۔ گھوڑوں کی پیشانی کے ساتھ خیر باندھ دی گئی ہے۔ تو باب نمبر 1، اور اب اس کے بعد حدیث نمبر 931 931 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری، امام مسلم کا۔ عن عروۃ البارقی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، عروہ بارقی سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل معقود فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی گئی ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ الاجر والمغنم، اجر و ثواب بھی اور مال غنیمت بھی۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان گھوڑا اپنے گھر میں رکھتا ہے، مسلمان ہے، تو گھوڑے کے ذریعے اس کو اجر و ثواب بھی ملے گا اور مال غنیمت بھی ملے گا۔ جہاد کرے گا تو مال غنیمت ملے گا۔ ہم نے کل وہ حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی اپنا گھوڑا لے کر جہاد میں شریک ہوتا ہے تو مال غنیمت میں سے اسے کتنے حصے ملیں گے؟ 3، 2 گھوڑے کی وجہ سے اور 1 اپنی وجہ سے۔ تو گھوڑے کی وجہ سے کتنے حصے ملے؟ 2، اور اجر و ثواب بھی ملے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اس نے گھوڑے کو پالا ہے، سنبھالا ہے، چارہ ڈالتا ہے، پانی ڈالتا ہے، خیال کرتا ہے۔ تو بہرحال گھوڑے میں خیر ہی خیر ہے، گھوڑے میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے، فائدے ہی فائدے ہیں، دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی۔ اس کے بعد باب نمبر 2، باب من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، یہ باب اس شخص کے بارے میں ہے جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا روک لیا، گھوڑا رکھا۔ جہاد کے لیے جس نے گھوڑا کیا کیا؟ اسے رکھ لیا، گھر میں باندھ لیا، گھر میں روک لیا، بیچا نہیں، یہ اس کے بارے میں باب ہے۔ حدیث نمبر 932 9321 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری۔ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ، جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا رکھا، یعنی کہ جہاد کے لیے گھوڑا رکھا، ایمانم باللہ، اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے۔ گھوڑا کیوں رکھا ہے؟ یہ اللہ پہ ایمان لانے کا تقاضا ہے، چونکہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے احکام کو مانتا ہے، اللہ کے قرآن کو مانتا ہے، تو اللہ کی نازل کردہ آیات پہ عمل کرتے ہوئے جہاد کو اہمیت دیتے ہوئے اس نے گھوڑا رکھا ہوا ہے۔ تو جس نے اللہ کی راہ میں گھوڑا رکھا، ایمانم باللہ، اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے، وتصدیقم بوعدہ، اور اس کے وعدے کو سچا جاننے کی وجہ سے، اس کے وعدے کو درست ماننے کی وجہ سے۔ کون سا وعدہ؟ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے گھوڑا رکھنے پہ اجر و ثواب کا۔ اچھا، تو جو گھوڑا رکھے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ جس نے رکھا گھوڑا کیوں ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے کی وجہ سے، لوگوں سے شباش لینے کے لیے نہیں، اور اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو درست جاننے کی وجہ سے۔ تو فإن شبعہ وریہ وروثہ وبولہ فی میزان یوم القیامہ، کہ بے شک اس کا سیراب ہونا، کس کا؟ گھوڑے کا، یعنی کہ جی بھر کر کھانا، چارہ کھانا، فإن شبعہ، اس کا یعنی کہ چارے وغیرہ سے اپنا پیٹ بھر لینا، وریہ، اور اس کا پانی سے سیراب ہونا، وروثہ، اور اس کی لید، وبولہ، اور اس کا پیشاب، فی میزان ہی یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے ترازو میں ہوگا۔ کس کے ترازو میں؟ ایک جس نے گھوڑا رکھا ہے، نیت صاف ہو، اللہ کی وجہ سے رکھا ہو، تو ثواب دیکھیے، گھوڑا جب بھی چارہ کھائے گا اس کو ثواب ملے گا،
گھوڑا جب بھی پانی پیے گا اس کو ثواب ملے گا، گھوڑا لید کرے گا اس کو ثواب ملے گا، کیونکہ یہ لید اٹھائے گا، اس کو پھینکے گا، گھوڑا پیشاب کرے گا اس کی وجہ سے بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ چارہ، یہ پانی، یہ گوبر، یہ لید، یہ پیشاب سارے کا سارا قیامت کے دن اس کی نیکیوں کے ترازو میں موجود ہوگا۔ تو اسے کیا پتہ چلا پھر گھوڑوں میں خیر ہے کہ نہیں ہے، اور پتہ چلا کہ جہاد کے لیے گھوڑا رکھنا کتنا عظیم عمل ہے۔ باب نمبر 3، باب الخیل ثلاثہ، گھوڑے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ گھوڑے کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ 3 طرح کے۔ حدیث نمبر 933 933 قاف، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام بخاری بھی ہیں اور امام مسلم بھی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخیل لرجل اجر ولرجل ستر وعلی رجل وزر، کہ گھوڑا کسی آدمی کے لیے باعث اجر ہوتا ہے، باعث ثواب ہوتا ہے، اور کسی آدمی کے لیے گھوڑا پردے کا باعث ہوتا ہے، اور کسی آدمی پہ گھوڑا بوجھ ہوتا ہے۔ کسی آدمی کے لیے گھوڑا کیا ہوتا ہے؟ بوجھ، گناہ کا باعث، اور کسی کے لیے پردہ، اور کسی کے لیے باعث اجر و ثواب۔ اب آگے اس کی تفصیل آئے گی۔ فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رہا وہ شخص جس کے لیے گھوڑا باعث اجر و ثواب ہے، تو یہ وہ آدمی ہے جس نے گھوڑے کو رکھا ہے، باندھا ہوا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے۔ وہ آدمی جس کے لیے گھوڑا کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے گھوڑا کس لیے رکھا ہے؟ اللہ کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے۔ فَأَطَالَ بِهَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ، تو اس نے اس کی رسی کو دراز کر دیا ہے کسی چراگاہ میں یا کسی باغ میں۔ رسی کے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ رسی لمبی ہے تاکہ کھل کے وہ چراگاہ میں یعنی کہ چر سکے اور وہاں سے گھاس لے سکے، چارہ لے سکے۔ فما اصابت فی طیلها ذلك من المرج او الروضۃ كانت له حسنات، تو اپنی اس رسی میں رہتے ہوئے وہ چراگاہ میں سے یا باغ میں سے جو چیز بھی حاصل کرے گا، جو چیز بھی کھائے گا، وہ اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ نیکیاں بن جائیں گی۔ چراگاہ میں اس نے لمبی رسی کے ساتھ اس کو باندھ رکھا ہے، اس چراگاہ میں اس رسی میں رہتے ہوئے جہاں جہاں وہ جائے گا، جدھر سے بھی چارہ کھائے گا، جدھر سے بھی وہ گھاس لے گا، وہ جو کچھ لے گا یہ سب کا سب مالک کے لیے کیا بنے گا؟ اجر و ثواب اور نیکیاں بنے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَلُهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ، اور اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے، اگر اس کی رسی کیا ہو جائے؟ ٹوٹ جائے۔ فَاسْتَنَّتْ، اب وہ گھوڑا کیا کرے؟ وہ دوڑے ایک چوٹی پہ یا 2 چوٹیوں پہ، وہ دوڑے ایک چکر یا 2 چکر، یعنی کہ چونکہ اس کی رسی ٹوٹ گئی ہے، اب وہ خوشی سے پاؤں اٹھاتا ہے، اور پاؤں اٹھا کے ایک دفعہ نیچے لگائے یا 2 دفعہ نیچے لگائے، ادھر جائے یا ادھر جائے، اس کے پاؤں کے نشانات، کانت آثارها، اس کے پاؤں کے نشانات، وہ ارواثها، اور اس کی لیدیں، حسنات لہو، یہ چیزیں اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ نیکی بن جائیں گی۔ وہ جہاں جہاں جائے گا قدم ان کے پاؤں اٹھا کے، یہ وہاں سے لے کر آئے گا، اس کو تلاش کرے گا، اس کا خیال کرے گا، اور وہ اس دوران لید بھی کرے گا، تو یہ سارے جو پاؤں کے نشانات ہیں اور یہ جو اس کی لید ہے، یہ ساری کی ساری اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ نیکیاں بن جائیں گی۔ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهْرٍ،
اور اگر وہ گھوڑا گزرے کسی نہر کے پاس سے فشربت منہ تو اس میں سے کیا کر لے پانی پی لے ولم یرد ان یسقیا اور اس نے اس کو پانی نہیں پلانا چاہا مالک کا ارادہ پانی پلانے کا نہیں تھا وہ پانی کو دیکھ کے خود ہی نہر کی طرف چلا گیا پانی پی لیا اس نے تو کان ذلک حسنات لہ یہ اس کا پانی پینا بھی اس مالک کے لیے نیکیاں بن جائے گا دیکھیے کتنی خیر ہے گھوڑے میں کتنی برکت ہے گھوڑے میں فہی لذلک اجر تو یہ وہ گھوڑا ہے جو اس کے لیے ان کے باندھنے والے کے لیے مالک کے لیے کیا باعث اجر و ثواب ہے دوسرا گھوڑے کا تذکرہ ہونے لگا ہے ورجل ربطها تغنیا وتعففا اور ایک وہ آدمی ہے جس نے گھوڑے کو باندھ رکھا ہے تغنیا لوگوں سے بے نیاز ہونے کے لیے تاکہ مجھے لوگوں سے مانگنا نہ پڑے جہاں میں نے جانا ہو میرا اپنا گھوڑا موجود ہو جہاں مجھے ضرورت ہو میرا اپنا گھوڑا موجود ہو تو اس نے گھوڑے کو باندھ رکھا ہے گھوڑا رکھا ہوا ہے کس لیے تغنیا لوگوں سے بے نیاز رہنے کے لیے وتعففا اور سوال کرنے سے بچنے کے لیے سوال کرنے سے بچنے کے لیے اس نے گھوڑا رکھا ہوا ہے ثم لم ينس حق اللہ فی رقابها ولا ظہورها پھر وہ اللہ کا حق نہیں بھولا جو ان گھوڑوں کی گردن میں ہے یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ پھر وہ اللہ کا حق نہیں بھولا جو ان گھوڑوں کی گردن میں ہے ولا ظہورها اور نہ اس حق کو بھولا ہے جو ان کی پشت میں ہے کسی کو بٹھا لینا کسی نے آپ سے گھوڑا مانگ لیا کہ میرے پاس گھوڑا نہیں میں نے فلاں جگہ جانا ہے آپ دے دیں یا آپ جا رہے تھے اپنے پیچھے بٹھا دیں اپنے آگے بٹھا لیں تو فرمایا ایک وہ آدمی جس نے گھوڑا باندھ رکھا ہے گھوڑا رکھا ہوا ہے تغنیا لوگوں سے بے نیاز رہنے کے لیے وتعففا اور سوال کرنے سے بچنے کے لیے ثم لم ينس حق اللہ فی رقابها پھر وہ نہیں بھولا اللہ کا حق جو ان گھوڑوں کی گردنوں میں ہے اور نہ ہی اس حق کو جو ان کی پشت میں ہے فہیا تو یہ گھوڑے یا یہ گھوڑا لذالک ستر اس آدمی کے لیے کیا ہے پردہ ہے پردہ کیا مطلب اس نے اس کو بچایا ہوا ہے کس سے مانگنے سے لوگوں کا محتاج ہونے سے بچایا ہوا ہے نا تو یہ پردہ بن گیا اس کی عزت کے لیے پردہ اور اس کے وقار کے لیے مسئلہ یہ پردہ بن گیا وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ اور ایک وہ آدمی ہے جس نے گھوڑا باندھ رکھا ہے کس لیے فخر کے لیے وَرِيَاءً اور دکھاوے کے لیے وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ اور اہل اسلام سے دشمنی کرنے کے لیے گھوڑا اس نے اس لیے رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ جناب بڑے اس کے پاس گھوڑے ہیں یا اس لیے تاکہ مسلمانوں کے خلاف میں اس کو استعمال کروں مسلمانوں سے دشمنی پوری کرنے کے لیے گھوڑا اس نے رکھا ہوا ہے فہی علی ذلک وزر تو یہ جو گھوڑا ہے اس آدمی کے لیے کیا بن جائے گا بوجھ بن جائے گا اچھا اب یہ تفصیلات آپ نے کس کے بارے میں بتائی ہیں گھوڑے کے بارے میں تو گھوڑوں کو آپ نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے 3 میں کسی کے لیے گھوڑا باعث اجر و ثواب کسی کے لیے باعث گناہ اور کسی کے لیے پردہ وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحمر تو نبی علیہ السلام سے سوال ہوا کن کے بارے میں گدھوں کے بارے میں کہ کیا گدھوں کا بھی یہی حکم ہے ان کی بھی ایسے 3 اقسام ہوں گی گدھوں کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جو گھوڑوں کی جہاں پہ گدھے رکھے اس کا کیا حکم ہوگا تو آپ نے فرمایا ما انزل علی فیہا شیء الا هذه الآیۃ الجامعۃ الفاذہ میرے اوپر اس معاملے میں گھوڑوں یعنی کہ گدھوں کے معاملے میں میرے اوپر گدھوں کے معاملے میں کوئی چیز نازل نہیں ہوئی سوائے اس جامع اور منفرد قسم کی آیت کے یعنی کہ قرآن کریم میں یہ آیت موجود ہے جو بڑی جامع ہے منفرد قسم کی ہے جامع سے کیا مراد ہے کہ اس میں کئی چیزوں کا حکم موجود ہے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے خوبی دی ہے جامع الفاظ کہنے کی کیا الفاظ کہنے کی جامع الفاظ یعنی کہ آپ چند لفظ کہتے تھے اور اس میں بہت سی چیزیں داخل ہو جاتی تھی میں نے مثال بھی دی تھی آپ کو کہ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں نیا کام نکالے وہ نیا کام ریجیکٹ ہے اب اس میں ساری بدعتیں داخل ہیں وہ 100 ہوں یا 1000 ہوں یا 2000 یا 5000
جتنی بھی بدعتیں ہیں وہ سب ممنوع ہیں اس حدیث کی وجہ سے. تو یہ جامع الفاظ ہوئے کہ نہ ہوئے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اب قرآن کی اس آیت کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ گدھوں کے معاملے میں خصوصی طور پہ میرے اوپر کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ ثواب ملے گا یا گناہ ملے گا، لیکن ہمارے پاس یہ جامع اور منفرد آیت موجود ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی ذرا بر خیر کا کام کرے گا یرہو، وہ اس کو دیکھ لے گا، اس کو پا لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بھی ذرہ برابر شر کا کام کرے گا، گناہ کا کام کرے گا، برائی کا کام کرے گا، وہ اس کو پا لے گا، اس کو دیکھ لے گا. کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ کہنا چاہتے ہیں ان دو آیتوں کو ہر چیز کے اوپر آپ فٹ کر لیں. آپ گدھے کے بارے میں سوال کر لیں تو دیکھ لیں کہ گدھے کے ذریعے اگر آپ خیر کا کام کرتے ہیں تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں برائی کے لیے تو روز قیامت وہ گناہ بھی آپ کو مل جائے گا، وہ گناہ بھی آپ کو بھگتنا پڑے گا، آپ کے نامہ اعمال کا حصہ ہوگا. اور چونکہ آپ نے کیا کہا یہ جامع آیت ہے، ایسے ہی ہے. اس آیت کو آپ چسپاں کر سکتے ہیں موبائل پہ، اس کو آپ چسپاں کر سکتے ہیں کمپیوٹر پہ، اس کو آپ چسپاں کر سکتے ہیں اپنی گاڑی پہ. اگر آپ کا موبائل، آپ کا کمپیوٹر، آپ کی گاڑی خیر کے لیے استعمال ہو رہی ہے تو آپ کو جو ثواب ملے گا اس کمپیوٹر کی وجہ سے، موبائل کی وجہ سے، گاڑی کی وجہ سے. اور اگر آپ کی یہ تینوں چیزیں یا اس جیسی دیگر چیزیں استعمال ہو رہی ہیں شر کے لیے، آپ ان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھ کے آپ جاتے ہیں بدکاری کرنے کے لیے، جوا کھیلنے کے لیے، میوزک سننے کے لیے، اور موبائل آپ نے رکھا ہوا ایسے کاموں کے لیے، تو پھر یہ موبائل، یہ کمپیوٹر اور یہ گاڑی آپ کے لیے وبال بن جائے گی. تو نام اعمال میں یہ گناہ موجود ہوگا. تو آپ علیہ السلام نے بڑا عظیم اصول بتا دیا اسلام کا. تو یہ جو لفظ پیچھے آیا تھا کہ وَلَوْ أَنَّهُ انْقَطَعَ طِيَالُهَا، اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے، فَاسْتَنَّتْ، تو وہ دوڑے، یا وہ آپ کہہ لیں چڑھے، شرفاً، ایک چوٹی پہ ہو، شرفین یا دو چوٹیوں پہ، تو اس کے جو پاؤں کے نشانات ہیں اور اس کی جو لید ہے وہ اس کے لیے نیکیاں بن جائیں گی. کس کے لیے؟ اس مالک کے لیے. چلیے جی، اب ہے باب نمبر 4، باب المسابقۃ بین الخیل والابل، گھوڑوں کے مابین اور اونٹوں کے مابین دوڑ کروانا. کیا کروانا؟ دوڑ کروانا. حدیث نمبر 934، 934 قاف. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام ہیں؟ امام بخاری، امام مسلم. عن عبداللہ بن عمر، روایت عبداللہ بن عمر سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي اضمرت من الحفیاء وامدها ثنیۃ الوداع، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کروائی آپ نے ان گھوڑوں کے درمیان التی اضمرت، جو تیار شدہ تھے، جو کیا تھے؟ جن کی تضمیر ہو چکی تھی. کیا ہو چکی تھی؟ تضمیر. تضمیر کس کو کہتے ہیں؟ تضمیر سے مراد یہ ہے کہ گھوڑوں کو جن کی تضمیر کرنی ہو، ان گھوڑوں کو پہلے خوب کھلایا پلایا جائے حتیٰ کہ موٹے ہو جائیں، اس کے بعد ان کی خوراک آہستہ آہستہ کم کی جائے، اور پھر انہیں اندر باندھا جائے کسی کمرے وغیرہ میں، اور ان کے اوپر کوئی چادر وغیرہ بھی دی جائے، کوئی کپڑا دیا جائے تاکہ ان کو ہوا نہ لگے، ان کو پسینہ آئے اور ان کی چربی پگھلے. تو اس انداز سے جب ان کی چربی پگھلے گی تو یہ گھوڑا باقی گھوڑوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز رفتار ہوگا. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تضمیر. یعنی کہ وہ گھوڑے جن کی تضمیر ہو چکی، جو تیار تھے، جو ٹرین ہو چکے تھے. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سابقہ، دوڑ کروائی ان گھوڑوں کے مابین التی اضمرت، جو تیار کیے جا چکے تھے، جن کی تضمیر ہو چکی تھی. دوڑ کروائی کہاں سے؟ من الحفیاء، مقام حفیاء سے لے کر، وَأَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ، اور ان کی جو تھی منزل جہاں پہنچنا تھا، منزل مقصود، انتہا، وہ کیا تھی؟ ثنیۃ الوداع. وہ کون سی جگہ تھی؟ ثنیۃ الوداع. یہ تقریباً 5-6 میل بنتے ہیں. نبی علیہ السلام کے زمانے کے لحاظ سے 5-6 میل، آج کل کے لحاظ سے نہیں.
کیونکہ آج کل کے میل نبی علیہ السلام کے زمانے کی میل سے مختلف ہیں. وسابق بین الخیل التي لم تضمر من الثنیۃ الی مسجد بنی زریق، اور آپ نے دوڑ کروائی ان گھوڑوں کے مابین جن کی تضمیر نہیں ہوئی تھی، جو تیار شدہ نہیں تھے، ان کی دوڑ کروائی من الثنیہ، یعنی کہ ثنیۃ الوداع سے لے کے مسجد بنی زریق تک، اور یہ تقریباً 1 میل بنتا ہے. یہ کیا بنتا ہے؟ تقریباً 1 میل. وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِي مَنْ سَابَقَ بِهَا، اور بے شک عبداللہ بن عمر ان میں تھے جنہوں نے دوڑ میں حصہ لیا، جنہوں نے گھوڑے دوڑائے، تو عبداللہ بن عمر ان میں شامل تھے، انہوں نے بھی اس دوڑ میں حصہ لیا تھا. ثنیۃ الوداع کا لفظ گزرا ہے ہماری اس حدیث میں. تو ثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ گھاٹی کو. تو الوداعی گھاٹی، یعنی کہ یہ وہ گھاٹی ہے جس تک مدینہ والے جہاں تک آتے تھے اس آدمی کے ساتھ جس کو انہوں نے الوداع کہنا ہوتا تھا. جب وہ کسی کو الوداع کہتے، مدینہ سے کوئی جا رہا ہے، مہمان آیا واپس جا رہا ہے، یا مدینہ کا کوئی آدمی کہیں جانے لگا ہے، تو گھر والے دوست احباب الوداع کہنے کے لیے جس گاڑی تک آتے تھے اس کا نام کیا رکھ دیا گیا؟ ثنیۃ الوداع. اب باب نمبر 5، باب فضل الرمی، تیر اندازی کی فضیلت، یا آپ کہہ سکتے ہیں نشانہ بازی کی. الرمی کا معنی تیر اندازی بھی ہے، اور الرمی کا معنی نشانہ بازی بھی ہوتا ہے. جب آپ تیر اندازی کہیں گے تو پھر وہ محدود ہو جائے گا لفظ، اور جب آپ کہیں گے نشانہ بازی تو پھر وہ نشانہ بازی چاہے کلاشنکوف کے ذریعے ہو، چاہے پسٹل کے ذریعے ہو، چاہے تیروں کے ذریعے ہو، چاہے ٹینکوں کے ذریعے ہو. حدیث نمبر 935 935 خا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون سے امام؟ امام بخاری. ان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی نفر من اسلم ینتظلون، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلم قبیلے کے کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے، ینتظلون، جو کیا کر رہے تھے؟ نشانہ بازی کر رہے تھے، تیر اندازی کر رہے تھے، تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے، تیر اندازی کی پریکٹس کر رہے تھے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ارمو بنی اسماعیل فإن اباکم کان رامیا، ارمو وانا مع بنی فلان. اسماعیل کے بیٹو، اسماعیل سے مراد کون ہے یہاں پہ؟ اسماعیل علیہ السلام نبی پیغمبر. اسماعیل کے بیٹو، کیونکہ اہل مکہ کس کے بیٹے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام کے اولاد ہیں عام طور پہ. اور بنی اسرائیل اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام کے اولاد ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں ارمو بنی اسماعیل، اسماعیل کے بیٹو نشانہ بازی کرو، تیر اندازی کرو. فإن اباکم کان رامیا، یقیناً تمہارا باپ تیر انداز تھا. کون؟ اسماعیل علیہ السلام. تم ان کے بیٹے ہو تو تم بھی یہ کام کرو. ارمو وانا مع بنی فلان، تیر اندازی کرو اور میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں، میں اس معاملے میں فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں. یعنی کہ وہ 2 گروپ بنے ہوئے تھے اور تیر اندازی کا مقابلہ لگا ہوا تھا. تو آپ نے ترغیب دی کہ یہ کام کرو، اچھا کام کر رہے ہو، اور میں اس گروپ کا حصہ بن رہا ہوں، میں بنی فلاں کے ساتھ ہوں، فلاں قبیلے کے ساتھ ہوں. قال، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ سلمہ بن اکوع، کہ فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ، دونوں گروہوں میں سے ایک نے اپنے ہاتھ روک لیے، تیر اندازی روک دی، مزید تیر اندازی کرنے سے انکار کر دیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ما لکم لا ترمون، تمہیں کیا ہے تم تیر اندازی نہیں کرتے؟ قالوا، کہنے لگے کیف نرمی وانت معہم،
ہم کیسے تیر اندازی کریں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں؟ یعنی کہ ہم ان پہ تیر برسائیں جب کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، آپ سے مقابلہ کریں ہم۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، ارمو، تیر اندازی جاری رکھو، تیر اندازی کرو، فانا معکم کلکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں، میں ان کے ساتھ بھی ہوں، ان کے ساتھ بھی ہوں، میں کسی گروپ کا حصہ نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ لفظ آپ کیا بول رہے ہیں؟ معا کا، معیت کا، کہ میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ اب ظاہر ہے نبی علیہ السلام ایک وقت میں ایک گروہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں، ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں۔ تو میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، معیت سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو معیت ہے، جو ساتھ ہے، وہ جسمانی طور پہ ہو، ایسا لازم نہیں آتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ میں تمہارے ساتھ ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ذاتی طور پہ عرش کے اوپر ہے، بلند و بالا ہیں، ہر مخلوق سے اوپر ہیں، اور وہاں پہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، علم کے لحاظ سے، دیکھنے کے لحاظ سے، سننے کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے۔ البتہ جو مسلمان ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کے ساتھ خصوصی طور پہ ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ علم کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد کے لحاظ سے، توفیق دینے کے لحاظ سے، نصرت کے لحاظ سے بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 936، 936 میم، یعنی کہ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن عقبۃ بن عامر، روایت جناب عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، وہو علی المنبر، جبکہ آپ کس کے اوپر تھے؟ منبر کے اوپر تھے، یقول، آپ اس حال میں کہ آپ کہہ رہے تھے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ تو یہ کیا ہے؟ قرآن کی آیت کا شروع کا حصہ ہے۔ پہلے آپ نے وہ تلاوت کیا، آپ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم، ان کے مقابلے کے لیے، کن کے مقابلے کے لیے؟ کافروں کے، ان کے مقابلے کے لیے تم تیار رکھو اس قوت کو جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، جو قوت تم تیار رکھ سکتے ہو تیار رکھو ان کے مقابلے کے لیے، یعنی کہ تمہیں تیار رہنا چاہیے ان سے لڑنے کے لیے، کوئی پتہ نہیں کب لڑنے کی ضرورت پیش آ جائے، قوت تیار رکھو۔ اچھا، الا ان القوت الرمی، اب ایت کا یہ حصہ تلاوت کرنے کے بعد آپ کہتے ہیں خبردار، یعنی کہ لوگوں دھیان سے سن لو کہ بے شک قوت کس کا نام ہے؟ الرمی، نشانہ بازی کا نام، تیر اندازی کا نام۔ قوت کس کا نام ہے؟ الرمی، نشانہ بازی کا نام۔ پھر کہا آپ نے الا ان القوت الرمی، خبردار بے شک قوت کس کا نام ہے؟ نشانہ بازی کا، تیر اندازی کا۔ پھر کہا الا ان القوت الرمی، خبردار بے شک قوت کس کا نام ہے؟ نشانہ بازی کا۔ ان کے اللہ نے کہا تھا کہ لوگوں تم قوت تیار رکھو، کیا تیار رکھو؟ تو آپ نے قوت کی تفسیر کیا کی ہے؟ نشانہ بازی، تیر اندازی۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ نشانہ بازی کے اوپر مسلمانوں کو زور دینا چاہیے، چاہے وہ نشانہ بازی پسٹل کی شکل میں ہو، یا کلاشنکوف کی شکل میں، یا تیروں کی شکل میں، یا ٹینکوں کی شکل میں، گولہ باری کی شکل میں، میزائلوں کی شکل میں، یعنی کہ جو نشانہ بازی ہے اس کے اوپر مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ اللہ نے جو کہا کہ قوت تیار رکھو، اس قوت میں سب سے اہم چیز جو داخل ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ نشانہ بازی، تیر اندازی، اور کوئی بھی نشانہ بازی۔ تیسرے نمبر پہ کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تم ان کافروں کے لیے قوت تیار رکھو، اس میں قوت سے مراد صرف نشانہ بازی ہے، صرف تیر اندازی ہے، یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تفسیر کر دی، آپ نے بتا دیا کہ قوت سے مراد تیر اندازی ہے، تو کہانی ختم۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑا رکھنا اس میں داخل نہیں ہوگا اس آیت میں۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قوت تیار رکھو تو اس میں گھوڑا داخل نہیں ہوگا، باقی اسلحہ داخل نہیں ہوگا، تلوار اس میں داخل نہیں ہوگی، بس اس میں کیا داخل ہوگا؟ نشانہ بازی۔ جبکہ صحیح بات یہ ہے
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کئی دفعہ وہ جزوی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ جزوی ہوتی ہے. لفظ عام ہوتا ہے اور آپ مثال کے طور پہ کوئی ایک چیز بیان کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس سے مراد صرف یہی چیز ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ نے بتائی ہے وہ سب سے پہلے اس میں داخل ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا خبردار قوت کیا ہے؟ رمی ہے، نشانہ بازی ہے، تیر اندازی ہے، اس کا مطلب ہے کہ قوت میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہوتی ہے وہ نشانہ بازی ہے، تیر اندازی ہے. ورنہ قوت کا لفظ جو ہے یہ نکرہ ہے. تو ہر وہ چیز جو جنگ میں کام آئے وہ اس میں داخل ہے. کوئی بھی جو آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ اس میں کیا ہے؟ وہ اس میں داخل ہے. تو آپ کی تفسیر کا نام لے کر اس لفظ کو محدود کرنا مناسب نہیں ہے. لفظ عام ہے، نکرہ ہے، وہ عام ہی رہے گا اور اس میں ہر وہ چیز داخل ہوگی جس کو قوت کہا جا سکتا ہے، لیکن جو چیز نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ سب سے پہلے داخل ہوگی. تو یہ تفسیر کا اصول بھی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق دے اور اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سمجھنے کی، انہیں جاننے کی، انہیں پڑھنے کی، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور کمیاں کوتاہیاں نظر انداز فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جن کے پاس رزق کی کمی ہے انہیں رزق حلال دے. جن کے پاس کوئی ملازمت نہیں ہے، جاب نہیں ہے، یا اللہ انہیں ملازمت دے، جاب دے. یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد دے. یا اللہ ہم سب کو دین کے لیے کام کرنے کی توفیق دے، ہمیں بھی ہماری اولاد کو بھی، اور ہمیں صحت و تندرستی سے نواز، ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں غلبہ دے. جو فوت ہو چکی ہیں یا اللہ ان پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، انہیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.